مسحور کر دیا مجھے دیوانہ کر دیا. Sunday, the 23rd of November 2025, marked another historic moment in the story of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in the United Kingdom. On this day, His Holiness inaugurated the Beit al-Rahim Mosque in Cardiff, Wales, the first mosque to be inaugurated in the country and the first Ahmadiyya mosque to be built in the UK since 2023. Hazur unveiled the plaque, led the attendees in silent prayer. Hazur unveiled the plaque. طلب نصر عزیز نے دعا سے اس تقریب کا آغاز فرمایا. مسجد کی زمین پر آپ طلب نصر عزیز نے ایک پودا لگایا جو دراصل امن و سلامتی کا ایک علامت ہے. آپ نے جماعت کے ممبران کو نماز میں امامت کرا کر اس مسجد کا آغاز فرمایا، باقاعدہ افتتاح فرمایا. Beloved Hazur also graciously met. طلب نصر عزیز نے کئی مقامی افراد سے اور بالا افسران سے کو ملاقات کا شرف نصیب فرمایا. آپ نے مقامی جماعت کے ممبران کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں اور ان کو سعادت عطا فرمائی کہ حضور کی مائیت میں بیٹھ کر انہوں نے پھر مین مارکی میں باقاعدہ اس پروگرام کے آغاز سے لے کے آخر تک شمولیت اختیار کی. تشریف رکھیں. حضور فرما رہے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکتیں آپ سب پر نازل ہوں. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، جنہوں نے ہماری یہاں دعوت کو قبول کیا ہے اور ہماری پہلی یہاں باقاعدہ مسجد تعمیر کے بعد آپ یہاں شامل ہوئے ہیں. اس مسجد کا نام ہے بیت الرحیم. اس مجلس کا باقاعدہ آغاز قرآن کریم کی آیات سورہ بقرہ کی آیات 128 تا 130 کی تلاوت سے آغاز کیا جائے گا. حافظ فارس احمد صاحب تشریف لائیں گے. اس کے بعد انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا جو سلیم ڈمن صاحب اس کا ترجمہ انگریزی میں پیش کریں گے. یہ دونوں احباب ویلز کی جماعت کارڈف سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مسجد تعمیر کی گئی ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جزاكم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل ہوں. قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات 128 تا 130 ہیں، جن کا اردو ترجمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم اس گھر کی بنیاد اٹھا رہا تھا اور اس کے ساتھ اسماعیل بھی، اور وہ دونوں کہتے جاتے تھے: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما، تو ہی ہے جو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اے ہمارے رب، اور ہم یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار جماعت بنا، اور ہمیں ہمارے مناسب حال عبادت کے طریق بتا، اور ہماری طرف اپنے فضل کے ساتھ توجہ فرما. یقیناً تو اپنے بندوں کی طرف بہت توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اے ہمارے رب، ہماری یہ بھی التجا ہے کہ تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو انتہائی مہربان، بار بار رحم کرنے والا اور رحیم ہے. ساؤتھ ویسٹ ریجن کی طرف سے ہم آپ کو بیت الرحیم مسجد کے ممبران کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا نام حضور طلب نسل عزیز نے بیت الرحیم رکھا ہے. اس بابرکت موقع پر حضور طلب نسل عزیز بنفس نفیس موجود ہیں. حضور، یہ ایک خواب ہے جس کی تعبیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی فرمائی. ویلش کیبنٹ سیکرٹری جو سوشل جسٹس کے ہیں ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور پروفیسروں اور سماجی کارکنوں کو اور پڑوسیوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسلام باہمی احترام کا مذہب ہے. جماعت احمدی کا آغاز حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی بعثت سے ہوا، جو 1889 میں جماعت کے قیام کے ساتھ ہوا، جو اسلام کے احیاء کا وقت تھا. اور اس کے بعد جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا. اس کے بعد مسیح ماؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے خلفاء نے جماعت کو دن بدن جماعت کی راہ کو ترقی پر گامزن کیا. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب بیت اللہ بن نصر عزیز بنفس نفیس موجود ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضور مختلف ممالک میں، مثلا امریکہ میں، EU میں اور برطانیہ کی پارلیمانوں میں خطاب فرما چکے ہیں. پہلی مسجد قیام 1926 میں لندن میں رکھا گیا، اور اس کے بعد خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ کو کئی مساجد کا
کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جن میں سب سے بڑی مغربی یورپ کی مسجد بیت الفتوح بھی شامل ہے۔ ہمارے کئی سیمینار ایسے ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں جو دراصل تمام مختلف مذاہب اور پس منظر کے افراد کو قریب لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور معاشرے میں رواداری اور ہم آہنگی کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت ویلز کا آغاز بہت معمولی جماعت سے ہوا، لیکن اس کے بعد خلفاء کی یہاں آمد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا رہا، اور ویلز میں 1970 کی دہائی سے احمدی رہنا شروع ہوئے، اور جماعت کا آغاز 1990 کی دہائی کے آغاز میں ہوا۔ آپ کارڈف اور سوانزی کی جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ خدام الاحمدیہ کا قیام 2011 میں کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں رقم کو اکٹھا کیا گیا تاکہ اس مسجد قیام کیا جا سکے، اور مسجد کی پلاننگ کی پرمیشن کے بعد کام تو شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کرونا کی وجہ سے یہ کام روک دیا گیا، اور دوبارہ پھر 9 ستمبر 2023 کی تاریخ وہ ہے جس دن باقاعدہ اس کی تعمیر کا ایک مرتبہ پھر عصر نو آغاز کیا گیا، اور اس وقت تک یہاں جماعت مختلف حیثیتوں میں مسجد کے قیام عمل میں آ رہا تھا، لیکن اس کی تعمیر کے دوران یہاں پہ جماعتی پروگرام ہوتے رہے، لیکن آج اللہ کے فضل سے باقاعدہ اس مسجد تکمیل ہو چکی ہے، اور یہاں آپ سب تشریف لائے ہیں، اور میں اس وقت ہمارے ہمسایوں اور دوسرے تمام اور کونسل کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس پروگرام کو مرتب کرنے اور اس کو باقاعدہ اس کا اہتمام کرنے میں ہماری معاونت کی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ مسجد اس ملک میں امن و سلامتی کا ذریعہ ہوگی۔ اب یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کا اگلا حصہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو مہمان مقررین آئے ہیں وہ اپنا خطاب کریں گے۔ حاج شریف آف ساؤتھ گلمورگن کو دعوت دے رہے ہیں۔ ساؤتھ گلمورگن کا علاقہ ہے جہاں یہ مسجد قائم کی گئی ہے۔ حاج شریف کو درخواست کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب کریں۔ Your Holiness, حضور، لارڈ لیفٹیننٹ، یور میجسٹیز اور معزز مہمانوں کو کہہ رہی ہیں کھورسو، خوش آمدید، اور یہ ویلش زبان میں خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ ساؤتھ گلمورگن کی کاؤنٹی کی طرف سے خوش آمدید کہہ رہی ہیں جس میں کارڈف بھی ہے، اور کارڈف ہی ہے جس میں یہ مسجد قائم کی گئی ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ مجھے اس موقع پر دعوت دی گئی ہے، اور مجھے کئی دوستوں سے ملنے کی توفیق ملی ہے۔ گزشتہ 8 مہینے سے میں یہاں پر حاج شریف ہوں، اور کئی احمدیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے اس بات کی اپریل کے مہینے میں مجھے کام ملا، اور میرا جو اس سلسلے میں جو مجھے کام کرنے کا اور مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے یہ ناقابل بیان ہے، اور حضور کی یہاں موجودگی میرے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو ہمیشہ میں محبت سے یاد رکھوں گی، اور میں عرض کر رہی ہیں کہ میں اس مسجد میں آتی رہوں گی۔ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس کے لیے بہت لمبا عرصہ انتظار کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج آپ اپنے سامنے اس خوبصورت مسجد کو دیکھ کر انتہائی مسرت اور خوشی کے جذبات سے لبریز ہوں گے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ Thank you, Janet. شکریہ جینٹ۔ ہمارے اگلے مقرر لیفٹیننٹ کرنل رولف ہیں جو حاج شریف دوسری کاؤنٹی نیوپورٹ کے حاج شریف ہیں۔ Your Holiness, یور ہولینس، لارڈ لیفٹیننٹ اور مہمانوں کو
کہہ رہے ہیں کتنے ہی آپ لوگ دوستی کا ماحول بنانے والے اور گرم جوش لوگ ہیں اور حقیقی اقدار کا آپ مظہر ہیں. اور گوائنٹ کے لوگوں کی طرف سے میں کہوں گا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ کارڈف کو یہ مسجد بنانے کی توفیق ملی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی کاؤنٹی ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ جماعت کے بہت ہی نفیس لوگ ہیں جن کی مسجد یہاں قائم ہوئی ہے. میں حضور کو اور تمام دوسرے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر ادا کر رہے ہیں. شکریہ. اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام پیش کریں گے جو حکومت کے سیکٹری جو ویل سے تعلق رکھتے ہیں ان کا پیغام پڑھا جا رہا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے بیت الرحیم مسجد کا قیام کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو کارڈف کے لیے بھی ہے اور ویلز کے لیے بھی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے بہت آپ کو محنت آپ نے کی ہے. اور پارلیمنٹ کی ممبر کے طور پر جو کارڈف سے ہوں، جماعت نے بہت بڑی کثیر رقم مختلف چیریٹیز کے کاموں کے لیے UK میں اور تمام دنیا میں اس کی آپ نے چیریٹی کاموں کے لیے کثیر رقوم اکٹھی کی ہیں اور لوگوں کی مدد کی ہے. اور یہ ہیومینٹی فرسٹ کا ذکر کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں گزشتہ ہفتے انٹرفیتھ ویک بھی تھا جس میں مختلف لوگوں کو دعوت دی گئی اور ہماری حکومت بھی اسی کے لیے کوشش کر رہی ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں آج یہاں شامل نہیں ہو سکی، لیکن میں آج جو کچھ اس کی تقریب میں جو باتیں ہوں گی میں ان سے ضرور بعد میں مستفید ہوں گی. I would also like to acknowledge the presence of کہہ رہے ہیں کہ میں ہر میجسٹی لارڈ لیفٹیننٹ آف گلموگن کو کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو ہماری جماعت کے بہت اچھی دوست ہیں. وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور اس تقریب کے آخری مقرر جین ہٹ ہیں جو سینٹ کی ممبر ہیں، جو جو ویلز کی پارلیمنٹ بلکہ سینٹ کی ممبر ہیں اور ویلز کی سوشل جسٹس کی ممبر ہیں. ویلز کی فرسٹ منسٹر بھی ہیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. نعمان احمد صاحب کو اور احمدی مسلم جماعت کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں گرم جوشی سے دعوت دی ہے. یہ مسجد کارڈف کی مسجد قیام دراصل آپ کے لیے انتہائی خوشی اور فخر کا مقام ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی خوشی اور فخر کا مقام ہے کہ ہمیں یہ مسجد عطا ہوئی ہے. یہ معاشرے میں مختلف پس منظر کے لوگوں کو قریب لانے کا ایک ذریعہ ہوگی. آپ کی جماعت کا یہ پیغام محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، دراصل وہی حقیقی اقدار ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس ویلز میں بھی ہوں. احمدیہ مسلم جماعت کی انتھک کوششیں جو امن و سلامتی کے لیے ہیں اور انٹرفیتھ کے پروگراموں اور چیریٹی کے کاموں میں جو جماعت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور انسانی فلاح و بہبود اور لوگوں کی بہتری کے لیے جماعت کام کرتی ہے، آپ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حقیقت میں مذہب کس طرح انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے اور انسانیت کی خدمت میں کردار ادا کر سکتا ہے. آپ اپنے اس کام کے لیے فنڈ اکٹھے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد تعمیر کرتے ہیں اور پھر اپنی ہی کوششوں سے اس مسجد کو پھر قائم بھی کرتے ہیں. یہ مسجد سیکھنے کا ذریعہ ہوگی. یہ مسجد معاشرے میں قرب لانے کا اور رواداری کو قائم کرنے کا ذریعہ ہوگی. آپ کی کوششیں میری کیبنٹ سیکرٹری بطور کیبنٹ سیکرٹری سوشل جسٹس کے میرے کاموں میں بہت، آپ کا جو یہ طریق ہے کام کرنے کا میرے لیے بہت ہی معاون اور مددگار ہوگا، کیونکہ میری بھی اقدار وہی ہیں اور میں بھی وہی چاہتی ہوں جو آپ کر رہے ہیں. وہ منان صاحب کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہ کمیونٹی فورم میں شامل ہیں جہاں مختلف عقائد کے لوگ شامل ہیں، اور ویلش حکومت چاہتی ہے کہ تمام مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوں
اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے آپس میں ہم آہنگی کو قائم کرنے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ یہاں ویلز میں کئی لوگوں کی زندگی آپ نے بدلی ہیں، بدل سکتے ہیں، اور معاشرے میں بدامنی اور معاشرے میں ناانصافیوں کو دور کرنے اور برابری مساوات کو قائم کرنے میں آپ کی جو کوششیں ہیں وہ بہت قابل تحسین ہیں۔ ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کر رہی ہیں اور مبارکباد دے رہی ہیں کہ یہ ایک سنگ میل ہے جس پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور ایک بہت خوبصورت مسجد ہے جو انتہائی خوبصورت اقدار کی بھی مظہر ہے اور ظاہری طور بھی خوبصورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ Thank you. شکریہ۔ To humbly request our leader, آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے لیے اب یہ انتہائی میرے لیے فخر کی بات ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ میں حضور طلب نصر عزیز کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم All the distinguished guests, تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل ہوں۔ سب سے پہلے حضور فرما رہے ہیں میں ہمارے تمام محترم مہمانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کی یہاں آمد جو ایک خالصتاً دینی اور روحانی نوعیت کی تقریب ہے، یہ دراصل آپ کی کشادہ دلی اور آپ کی اعلیٰ ظرفی کا مظہر ہے۔ اس مسجد کا مقصد، جیسا کہ ہر حقیقی مسجد کا ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک مقدس مقام ہے جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ پھر جہاں کہیں بھی حضور فرما رہے ہیں کہ ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں، as a testament to our commitment to our یہ ہمارے ہمسایوں اور مقامی کمیونٹی کے ساتھ ہمارے مضبوط تعلق اور وابستگی کی بھی علامت کے طور پر قائم ہوتی ہے۔ در حقیقت ہماری تمام مساجد سے ایک ہی دائمی اور مستقل پیغام بلند ہوتا ہے کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقامات ہیں، اسی طرح دنیا میں امن، سلامتی اور ہم آہنگی کو بھی فروغ دینے کا ذریعہ ہیں۔ بس intention of fulfilling آج انہی اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ احمدیہ مسلم جماعت اس بات پر انتہائی پرمسرت ہے، خوشی سے لبریز ہے کہ ہم ویلز میں اپنی پہلی باقاعدہ تعمیر کردہ مسجد کا افتتاح کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جب احمدی مسلمان یہاں اپنے لیے دعا کے لیے جمع ہوں گے، وہ یہاں تمام انسانوں کی سلامتی، فلاح و بہبود اور امن کے لیے بھی دعا کریں گے۔ فرمانے کہ اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کے پیش نظر فرمانے کہ میں جانتا ہوں کہ کمیونٹی کے بعض افراد میں تذبذب اور بے چینی ہوگی اور ان کے دلوں میں سوال بھی جنم لیتے ہوں گے کہ یہاں مسلم کمیونٹی نے ایک مسجد کو قائم کیا ہے، تو اسلام سے بدظنی کی تحریک بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے کے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری
مسجد یہاں معاشرے میں بدامنی یا خلفشار پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی قائم کی جاتی، لیکن حقیقت میں ہماری مساجد امن، محبت اور ہم آہنگی کے روشن مینار کے طور پر قائم ہوتی ہیں، اور ہمارے دین کی بنیادوں میں پیوستہ امن کی اقدار کی عکاسی کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ شریر الطبع افراد نے فساد پھیلانے اور نقصان پہنچانے کے مقصد سے ایک مسجد تعمیر کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس نام نہاد مسجد کو منہدم کر دیا جائے۔ لہٰذا حضور فرمانے کہ مسجد کا اصل مقصد صرف اس کی مادی یا ظاہری تعمیر سے پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک مسجد تو اس وقت اپنا حقیقی مقصد حاصل کرتی ہے جب یہاں اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت بجا لائی جاتی ہے، اور یہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کی مظہر ہوتے ہوئے تمام بنی نوع انسان کے لیے محبت، رحم دلی، ہمدردی اور خدا ترسی پر مبنی ہے۔ تمام معاشرے میں امن و سلامتی کے پھیلانے کا مرکز ہوتی ہے۔ فرمانے کہ میں اس بات کو دہراؤں گا کہ جو کوئی بھی سوچتا ہے کہ مسجد معاشرے کے امن یا فلاح و بہبود کو نقصان پہنچائے گی، تو مطمئن رہے، اسلام کی تعلیمات بذات خود انتہائی درجے کے امن و سلامتی کی حامل ہیں۔ جو لوگ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی برائی یا فساد کی تحریک کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہماری تعلیمات، تاریخ اور عملی طرز عمل کی بنیاد پر ہم یہ بات حضور فرما رہے ہیں کہ واضح کرتے ہیں کہ احمدیہ مسلم جماعت ہمیشہ دنیا میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں پیش رہی ہے۔ ہماری تاریخ حضور فرما رہے ہیں کہ اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے ہمیشہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، چاہے ان کا دین یا عقیدہ کوئی بھی ہو۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم گویا اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہیں، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وہ مسلمان جنہیں دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں، ان کی عبادتیں بے سود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم کی 107ویں سورت کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ان لوگوں کے لیے پر لعنت بھیجتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ بعض لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی، اور اس کے سیاق و سباق میں دوسری آیات اس کی وضاحت فرماتی ہیں کہ پہلی آیت میں کہ معاشرتی حقوق خاص طور پر معاشرے کے کمزور ترین افراد جیسے یتیموں یا مفلسی میں مبتلا لوگوں کے حقوق کا ذکر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ ایسے لوگوں کی دعائیں دراصل سطحی ہیں، ناقص ہیں اور محض ریاکاری کے لیے کی جانے والی ہوتی ہیں۔ ان کی نمازیں محض منافقت اور دھوکہ دہی کی علامت ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اس طرح اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ان خود غرض لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو محتاجوں کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف مدد کرنے میں ناکام رہتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی کو بھی مدد فراہم کرنے سے روکتے ہیں۔ در حقیقت ان کے دل اس قدر تلخ اور بریدہ ہیں کہ وہ عارضی مدد فراہم کرنے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ نمازیں اور عبادتیں تبھی قابل قبول اور مؤثر ہوں گی اور بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گی جب انسانیت کی خدمت کے ساتھ مل کر کی جائیں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اسی طرح
قرآن کریم کی سورہ البلد کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے 2 راستوں کی طرف ہدایت دی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ قرآن کریم نے خیر اور شر دونوں کی نشاندہی کی ہے اور حق اور باطل کی حد بندی بالکل صریحاً اور واضح بیان فرما دی ہے. بس اگر کوئی شخص غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو قصور کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے. جس طرح ہمیں دنیا کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھیں عطا کی گئی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک باطنی روحانی آنکھ بھی عطا کی ہے، ایک اخلاقی شعور دیا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر ایک شخص اپنے اس اندرونی اخلاقی شعور کو نظر انداز کر دے اور خود غرضانہ اور دنیاوی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے تو وہ لازماً صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹ کر برائی اور گمراہی کو اختیار کرے گا. حضور فرمانے کی جیسا کہ میں نے کہا قرآن کریم نے ہر پہلو سے یہ بات بیان کر دی ہے کہ کیا درست ہے یا کیا غلط ہے. مثلاً سورہ البلد کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا نیکی کے نہایت اعلیٰ درجے میں شمار ہوتا ہے. حضور فرمانے کے حالانکہ اسلام سے پہلے عربوں میں غلامی ایک عام رواج تھا، مگر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک واضح اور انقلابی حکم جاری فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عملی نمونہ پیش فرمایا اور آپ کے تصرف میں آنے والے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا گیا. پس اسلام نے دنیا بھر میں غلامی کے ہر تصور اور ہر قسم اور نوع کا خاتمہ کیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا غلامی کی مثال آج بھی دینے کی ضرورت ہے؟ کیا آج سے بھی تعلق رکھتی ہے آج کے زمانے سے؟ زمانے کی اس کا جواب ہے کہ بدقسمتی سے جواب ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ بظاہر تو غلامی ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک نئی قسم غلامی کی اکنامک سرویچیوڈ یعنی معاشی محکومی آج بھی دنیا کے کئی معاشروں کو اپنے تسلط کا شکار کیے ہوئے ہے اور ظلم ڈھاتی ہے. کم ترقی یافتہ ممالک بھاری اور ناقابل برداشت قرضوں کے تلے جکڑے ہوئے ہیں. ان کے قدرتی وسائل پر طاقتور قومیں قبضہ کرتی ہیں اور ان سے اپنے ذاتی مفاد حاصل کرتی ہیں. اسلام ایسے استحصال سے روکتا ہے جو دراصل غلامی کی قسم ہے، اور اسے کلیتاً ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہی ناانصافیوں کی وجہ سے معاشرے میں امن کی بنیادوں کو ہلایا جاتا ہے، جیسا کہ آج کے حالات میں ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم معاشرے کے لیے ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے اور مزید سورہ بلد کی اگلی آیات میں مزید یہ بات نمایاں ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ آگے آیت 15 میں بھوکے کو کھانا کھلانے کو ایک عظیم نیکی قرار دیا گیا ہے. آیت 16 میں یتیموں کی مدد اور ان کی کفالت کو طور فرض قرار دیا گیا ہے. پھر آیت 17 مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ غریب اور کمزور لوگوں کی دلجوئی کریں. قرآن کریم نے خاص طور پر اس شخص کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے جو مفلسی کی حالت میں خاک نشین ہو. یہ الفاظ نہایت حضور فرمانے گہرے معنی رکھتے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو بالکل پراگندہ حال ہو چکے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہ ہو، جن کی مدد کے لیے کوئی میسر نہ ہو اور جنہیں معاشرہ فراموش کر چکا ہو. اگرچہ بعض لوگوں کے تو خاندان اور دوست میسر ہوتے ہیں جن کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس بات کو حکم دیا گیا کہ وہ ان افراد کو تلاش کریں اور ان کی اعانت کریں جن کا کوئی اور نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو. معاشی لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل ہی بے آسودگی کا شکار ہو اور اس کا کوئی سہارا نہ ہو
تو ان پہ فرض ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور حد المقدور کوشش کی جائے. تو ہمارے تصور کریں کہ اگر دنیا کی تمام اقوام بشمول ہر مسلمان ملک اس متحد کرنے والے اور عالی و ظرف اصول پر عمل کریں تو کیا اس کا کہ عظیم الشان اثرات مرتب ہوں گے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں معاشرے میں پھیلی ہوئی ناانصافیوں، زیادتیوں اور جہالت کی دیواروں کو منہدم کیا جائے گا اور ان کی جگہ محبت، رحم دلی اور باہمی افہام و تفہیم کے بلند اور روح پرور مناظر معاشرے کو اپنی آغوش میں لے لیں گے. حقیقی سکون، امن اور تحفظ قائم ہو جائے گا. بلا شبہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات عالمی حیثیت رکھتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر وہ ان تعلیمات پر عمل کرے تو دنیا بہت پرامن اور ہم آہنگ ہو سکتی ہے. یہی وہ مشن حضور فرما رہے ہیں جو تمام انسانوں کے درمیان امن اور خیر خواہی قائم کرنے کے لیے ہے، جس کے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ مسلسل جدوجہد کر رہی ہے. ہم تمام انسانوں کو ان کے مذہب و عقائد سے قطع نظر اس کوشش میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ دنیا میں امن، رواداری اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. یہی تو قرآن کریم کی تعلیم حضور فرما رہے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کی 4 سورت یعنی سورہ نساء کی آیت 37 میں اخلاقی اقدار اور دوسروں کے حقوق کا ایک جامع ضابطہ بیان ہوا ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے. یقین اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہو. جہاں ایک طرف اس آیت میں حضور فرما رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف تمام انسانیت کے لیے محبت، انتہائی رحمدلی کے سلوک اور انتہائی رحمدلی کے سلوک کی بھی تعلیم دی گئی ہے. فرمانے کہ انسانی حقوق کے اعتبار سے یہ آیت سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور بردباری اور محبت کے برتاؤ کی تلقین کرتی ہے. اپنے والدین کو نظر انداز کرنا خاندانی اکائی کو کمزور کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں حضور فرما رہے ہیں کہ نتیجے میں بالآخر معاشرے پر اضافی بوجھ بھی پڑتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے گھر سے شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے حقوق ادا کریں. یہ آیت مسلمانوں کو یتیموں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے اور ان تمام افراد کا خیال رکھنے کی تعلیم بھی دیتا ہے جو محرومیوں کا شکار ہیں یا معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہیں. یہ آیت مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے ان ہمسایوں، ان پڑوسیوں سے محبت اور حسن سلوک کا برتاؤ کریں جنہیں وہ جانتے یا نہ جانتے ہوں، یا جو نسبتاً دور بھی رہتے ہوں. اس میں انسان کے ساتھ ہم پیشہ یا نوکری کرنے والے ساتھی بھی شامل ہیں. پھر یہ آیت مسلمانوں کو اپنے ہم سفر افراد کے حقوق ادا کرنے کی بھی تلقین کرتی ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ سفر کے دوران انسان کو ہر اس شخص سے جس کے روبرو ہوتا ہے، جس سے کسی کو اس کو سامنا ہوتا ہے، اس کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے. مثلاً ہوائی جہاز ہو، ٹرین ہو، یا بس ہو، یا کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہم سفر مسافروں کے ساتھ مہربانی، محبت اور شفقت سے پیش آئے اور اخلاق سے پیش آئے. انہیں چاہیے کہ وہ ان کے محافظ ہوں، ان کا احترام کریں. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ماتحتوں یا ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ان کے زیر نگیں ہیں، اور جو لوگ بلکہ حکومت میں ہیں، اقتدار کے حامل ہیں، انہیں ہرگز اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
تکبر اور نخوت کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضور فرمانے کے اس محدود وقت میں نے صرف چند آیات کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن کریم شروع سے آخر تک ایسے زرعی اصولوں سے بھرا پڑا ہے جو مسلمانوں کو اعلیٰ ترین اخلاق اپنانے، قانون کی پابندی کرنے اور اخلاص و محبت کے ساتھ معاشرے کی پرخلوص خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں اور حکومتوں کا احترام کرنے اور ملکی قوانین کی پاسداری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے وطن سے وفاداری کو ایمان کا لازمی حصہ سمجھیں۔ بس جو لوگ اسلام سے معمولی تعلق بھی رکھتے ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور مسجد کے مقاصد کو پورا کرنا اور مسجد کے مقاصد کو پورا کرنا اعلیٰ اخلاق اپنانے اور بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم ہمسایوں کی حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیتا ہے، لہذا جو بھی احمدی اس مسجد میں عبادت کے لیے آئے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ آپ سب کا وہ خیال رکھیں اور محبت اور ہمدردی سے پیش آئیں۔ اسی طرح انہیں چاہیے کہ وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں اور ان کی مدد کریں جو کسی بھی قسم کی مشکل سے دوچار ہیں، ان میں یتیم، بھوکے، غربا، کمزور اور بیمار شامل ہیں۔ مزید یہ کہ جو کوئی بھی اس مسجد میں داخل ہوگا اسے پرامن، قانون کا پابند اور حکام کی فرمانبرداری کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں یقین ہے کہ آپ ان باتوں سے متفق ہوں گے کہ ایسے اوصاف رکھنے والے لوگوں سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اس بارے میں یہ بات واضح کر دوں کہ جماعت احمدیہ محض دعوے نہیں کرتی یا یہ جماعت صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتی، بلکہ ہم اپنی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے اور اپنے ایمان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا مصمم پختہ ارادے کے حامل ہوتے ہیں۔ مختصر نظر فرمانے کہ ہم انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جن کی ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ مثلا ہم ترقی یافتہ ممالک میں غرباء اور کمزور لوگوں کے علاج کے لیے ہسپتال اور میڈیکل کیمپس قائم کرتے ہیں، جو لوگوں کے مذاہب اور عقائد کی کوئی تخصیص کیے بغیر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے یا ہماری اقدار اور عقائد سے انحراف بھی کرتے ہیں، ان کا بھی اس طرح خیال رکھا جاتا ہے اور ان کے بھی ساتھ بھی اپنوں کی طرح ہی محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کے دور دراز پسماندہ علاقوں میں صاف پینے کے پانی فراہم کرنے کے لیے ہم واٹر پمپس اور کنویں نصب کر رہے ہیں۔ یہاں مغربی دنیا میں لوگ پانی کی حقیقی قدر کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی انہیں یہ ادراک ہے کہ کم غیر ترقی یافتہ ممالک میں بعض لوگوں کے لیے پانی تک رسائی کس قدر مشکل ہے۔ اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے کے بجائے بہت سے بچے اپنی روزمرہ زندگی میں کئی میل کا سفر کر کے اپنے گھروں کے لیے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ اس سے ان کا مستقبل بہت منفی طور پر متاثر ہوتا ہے، اور اگر ان کی اعانت نہ کی جائے، مدد نہ کی جائے، تو غربت کا وہ دائرہ جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انہیں اپنے گھیرے میں لیے رکھے گا۔ چنانچہ ہم ایسے علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں فوری ضرورت ہو، اور وہاں اپنے انجینئرز اور ماہرین کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ان کے گھروں یا ان کی دہلیزوں تک پانی پہنچا سکیں۔ ایسے بامقصد اور زندگی کو تبدیل کر دینے والے فلاحی منصوبے افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ اور دیگر کم ترقی یافتہ ممالک میں جاری ہیں۔ ہم نے متعدد یتیم خانے بھی قائم کیے ہوئے ہیں جہاں ہم نے دنیا کے نہایت کمزور اور بے سہارا بچوں کو پناہ دی ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے ہم نے ترقی یافتہ ممالک میں سینکڑوں اسکول قائم کیے ہیں جو بلا امتیاز پرائمری اور سیکنڈری تعلیم مہیا کرتے ہیں۔ ہماری کلاس رومز میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ طالب علم عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، دہریہ ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔
ہر بچہ انمول ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت کی جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مسلمہ مسلسل بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، اور اس میں برطانیہ بھر میں مقامی چیریٹیز اور کمیونٹی پروجیکٹس بھی شامل ہیں. ہماری حضور فرمانے کی دلی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ دنیا میں مشکلات اور تکالیف کو کلیتاً دور کیا جائے اور لوگوں کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ حضور فرمانے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ مسجد حقیقی نور کا مینار ثابت ہوگی. یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں چمکے گی جو یہاں عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے لیے امن و تحفظ کا پیغام لے کر روشن ہوگی. سب سے بڑھ کر یہ مسجد اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اب آخر میں اس علاقے میں رہنے والے تمام احمدی مسلمانوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ ان جامع اور عظیم الشان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی بھرپور کوشش کریں جن کا ذکر آج میں نے کیا ہے. اگرچہ حضور فرما رہے ہیں اس مسجد میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور امن کے لیے دعا کرنا ان کا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں حقیقی امن کے لیے قیام کی جدوجہد کریں اور بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار رہیں. انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں امن کے قیام میں کس طرح عملی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور دوسروں پر یہ واضح کریں کہ ایک ایسا معاشرہ جو فساد اور تفرقے سے پاک ہوگا صرف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب لوگ محبت، احترام اور وحدت کے جذبے کے ساتھ مل کر کام کریں. بس حضور فرما رہے ہیں کہ اب اس مسجد کا افتتاح ہو گیا ہے. میری دلی دعا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی اس میں داخل ہو وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقوق پورا کرنے والا ہو بلکہ بنی نوع انسان کی ضروریات کو بھی پورا کرنے والا ہو. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن و سلامتی اور خوشیوں سے نوازے. آمین. آپ سب کا بہت شکریہ. Thank you, His Holiness, for a very faith-inspiring keynote address. حضور انور کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایمان افروز خطاب فرمایا. اب ہم دعا کے ساتھ باقاعدہ طور پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کے بعد عشائیے کا انتظام ہوگا. بحیثیت مسلمان ہم عموماً ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. آپ جیسے چاہیں آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں یا اپنی سہولت کے مطابق جیسا بھی جی میں آئے یہ لمحات گزار سکتے ہیں. حضور فرمائیں دعا کر لیں. Ameen. Well, it's a fantastic event. It's great to see so many people gathered here and in such a lovely new building, which is clearly going to be a huge asset to the Ahmadiyya Muslim community. Well, I think the very first thing to say is just coming down the road and seeing the mosque for the first time fully completed with the lights on it. It just is such a stunning building to see, and is a real privilege to have something of this calibre, you know, this excellence here in Cardiff. Really pretty pleased with that. And I remember driving down the road here, just awestruck by the size of the minaret and the dome. So straight away, that blew me away. And then coming here this evening, that same welcome and warmth that I've experienced, again, it just leaves you feeling uplifted. Really impressed. The new building is a really impressive building. It's great to have as part of the community. And the event has been fantastic, really welcoming.
Absolutely wonderful. I'm privileged to be invited to the opening of this mosque. I think it's wonderful. It's beautiful from the outside and beautiful on the inside, yes. Oh, it's just wonderful. It's wonderful to see the mosque finally finished after such a long and difficult journey, and it's really good to see that good has prevailed. So it's been a real honour. I thought it was astonishing. I think it's remarkable that so many people from different faiths should be invited. And everybody who isn't an Ahmadiyya, I think, felt honoured to be here and was quite shocked at your saying how honoured you were that we came, which is quite wrong. We're honoured to be invited, really. It's lovely to see it finally built after so many years of trying to get it through planning procedures, and then with COVID, finally built. And it's lovely to see it lit up tonight as it has been. It was very humbling to listen to His Holiness give his address, and I think he made some very pertinent points, particularly about how Muslims, along with everybody else, must be promoting peace and love, and basically valuing everybody, and that's certainly values that I subscribe to myself. So I think he made some very poignant remarks. Wonderful. I've heard his address once on the radio on the Voice of Islam when he opened the mosque in Gillingham, and I thought such a holy man and wonderful voice, wonderful message as well. I thought the speech by His Holiness was superb. It was full of the right sort of messages about peace and getting on with people, and just respect for everybody. Yeah. It hit a chord about peace, about helping everybody. And it's a shame that there's not more of that, frankly, because there's not much out there in the world currently, is there, with that sort of feeling or behaviour that you get, I'm very pleased that His Holiness has joined us. At the very start of this project, I went up to South Malden to a peace symposium and was presented to His Holiness, and His Holiness actually blessed me and laid his hands on me to say how much he appreciated the efforts I was making to achieve this mosque. Your leader today, every word he said, I'm obviously not a Muslim, but there's not a single word I could possibly disagree with, because he was speaking things which are good for all of us, regardless of our religion. You have a capacity to take care of people that need help. He had a strong emphasis on that in the things that he talked about, that's where I come from. We can't go through life saying, I'm all right, and everyone else, I don't care. If we have a belief in a God, then it is something that you should basically it should be a part of your life, and you serve everyone, regardless of their position in life, if you see what I mean. But the message of the Caliph is fantastic, from a policing side and from a community side. Who can argue with what he said tonight? Really embracing, really welcoming, so supportive, and it's a mature approach to the way we want to live our lives in society. So I'm really thrilled what he said tonight as well. I think it is this generosity, this warmth, this desire to serve the community and to stand as a beacon of hope and light and peace and cooperation in the world, which is troubled. We know that the world is facing enormous challenges, and many of our communities face enormous challenges. But evenings such as this give us cause to rejoice and to hope. Well, I just think that you as a community, I'm full of admiration, and I think you can teach the rest of us a good lesson. And your motto of love for all and hatred for none is an example to us all, and I think that came across in this speech. I think that the Ahmadiyya community is an extraordinary force for good around the world and is not sufficiently well known. I told His Holiness that I was the Ahmadiyya ambassador to Herefordshire, which made him chuckle a bit. Because everybody in this community is open and friendly and goes out of their way to make you feel comfortable and part of what's going on. So I would say,
be open-minded, because I think that's what's going to take us forward in terms of society. We have to break down those barriers. Maybe before I started as House Sheriff, because I wasn't used to mixing with so many diverse communities, but I just feel now that we're all just the same and we want the same in our lives. And so, yes, this evening has been a true honour. Thank you. I've been to many events and the Ahmadiyya Muslims have been at them, and you are the most lovely people. There's a goodness about you, there's a humanity. I think your building's beautiful, though I've not been round it. I've seen the outside. I like the lights, you should keep them up there. Thank you. You probably won't, but you should keep them up. Then you'll be a bigger light to the world.